بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاکستان کو اسلامی جمہوریہ بنانے کے اقدامات کیا تھے۔ برصغیر کے جو مسلمان تھے ان کی طویل جدوجہد کے بعد جنوبی ایشیا کے جو مسلم تھے اور برصغیر کے ان کی ایک طویل جدوجہد کے نتیجے میں پاکستان 14 اگست 1947 کو ایک نئے اسلامی ملک کی حیثیت سے اس دنیا کے نقشے پر ابھرا اور تحریک پاکستان دو قومی نظریہ کی مرہون منت ہے۔ دو قومی نظریہ کیا تھا؟ جو نظریہ اسلام ہی دو قومی نظریہ ہے اور وہی نظریہ پاکستان بھی ہے، چونکہ اسلام اور پاکستان کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ کیا ہمیں پاکستان کے بعد اس امر کی ضرورت تھی کہ اس ملک کو کس طرح اسلامی ملک بنایا جائے، اسلامک اسٹیٹ بنایا جائے، اس ملک میں کس طرح ان قوانین کو، ان رولز اینڈ ریگولیشن کو اسلام کے اصولوں کے اکارڈنگ رکھا جائے، تو ان چیزوں کی ہمیں ضرورت تھی۔ تو سب سے پہلے ہماری جو پہلی کانسٹیٹیوشن اسمبلی تھی اس نے سب سے پہلے 12 مارچ 1949 کو ایک قرارداد پیش کی، جسے قرارداد مقاصد کا نام دیا گیا، جس کا مقصد تھا کہ ملکی آئین کے بنیادی اصولوں کی وضاحت کرنا تھا اور اس ملک کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا اس کے لیے آگے چلانا تھا اور انہی کا ذکر کرنا تھا۔ اور حکومت نے کئی اقدامات بھی کیے کہ جن کا ذکر ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ کس طرح اس ملک کو اسلامی جمہوریہ بنانے کے لیے ہم نے کام کیا، اس ویژن کو، اس مشن کو، اس نظریے کو جو ہم نے اس اسٹیٹ کو حاصل کرنے کے لیے رکھا تھا، وہ کس طرح ہم نے آگے چل کے حاصل کیا اور اس کے لیے ہم نے کیا کیا کام کیے، کیا کیا اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑی۔ چونکہ ایک نئے ملک کے لیے کوئی دستور نہیں تھا اور اس دستور کو جو بنانا تھا اس کو بھی اسلامی اصولوں کے اکارڈنگ ہونا تھا۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان تھے اور انہوں نے پہلی دستور ساز اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کی تھی جو 12 مارچ 1949 کو منظور کر لی گئی تھی، اور اس میں کیا تھا کہ پاکستان کو اسلامی جمہوریہ بنانے کے لیے ایک راستہ متعین ہو گیا۔ اس کے نکات کیا تھے کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے، کہ یہ کائنات پر جو اقتدار اعلیٰ ہے، اس کی جو حاکم ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور جو مسلمانوں کے پاس جو اختیارات ہیں، یہ پاکستان کے مسلمانوں کو جو تفویض کیے گئے ہیں، یہ ایک مقدس امانت ہے اور اسے اللہ کی جو مقرر کردہ حدود ہے اس کے اندر رہ کے ہم نے ایک نائب خلیفہ کے حیثیت سے یہ کام کرنا ہے۔ اصولوں کی پابندی ہے اسلام کے اکارڈنگ کہ ریاست اپنے اختیارات کا استعمال عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے کرے گی۔ جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری اور معاشرتی انصاف کے اسلامی اصولوں کو ملک میں نافذ کیا جائے گا۔ اسلامی اصولوں کو ہر لحاظ سے نافذ کیا جائے گا، اس کی پابندی کی جائے گی۔ اسلامی طرز حیات ہوگا کہ انفرادی اور اجتماعی شعبوں میں ہمیں اپنی زندگیاں جو ہے قرآن و سنت کی تعلیم کی روشنی میں گزارنی ہوں گی اور انہیں ہمیں فالو کرنا ہوگا۔ اقلیتوں کے حقوق ہیں کہ غیر مسلم اقلیتوں کو اپنے مذہب اور عقائد پر عمل کرنے اور اپنی ثقافت اور روایات کو ترقی دینے کی مکمل آزادی ہوگی۔ اقلیتوں اور دیگر جو ہیں پسماندہ طبقے، ان کو بھی جائز حقوق دیے جائیں گے۔ یہ یاد رہے کہ سب سے پہلے دنیا کا جو پہلا چارٹر تھا، اسلام کا پہلا چارٹر تھا میثاق مدینہ، اس میں بھی اقلیتوں کو حقوق دیے گئے ہیں، اور ہم اس پیغمبر کے فالورز ہیں، اس اسلام کے فالورز ہیں، تو ہمیں بھی ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا، ان کو نوٹ کرنا ہوگا۔ وفاقی نظام کیا کہ ملک میں ایک وفاقی حکومت ہوگی جس میں صوبوں کو مقررہ آئینی حدود میں خود مختاری حاصل ہوگی۔ بیسک رائٹس ہیں کہ عوام کو تمام بنیادی حق جو ہیں وہ حاصل ہونے چاہیے۔ مزید برآں جو فکر و اظہار، عقائد و عبادات کے علاوہ تنظیم سازی کی بھی اجازت ہونی چاہیے، کہ ہمیں آزادی ہے اور ہمیں بیسک رائٹس ملنے چاہیے جو ہمیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ عوام کو دے۔ آزاد عدلیہ ہے، عدلیہ اپنے کاموں میں بالکل آزاد ہوگی، بغیر کسی دباؤ کے کام نہیں کرے گی، چونکہ عدلیہ جو ہے وہ آزاد ہوگی تو انصاف ہوگا، اور معاشرے میں انصاف ہوگا تو فلاحی ریاست بنے گی، اور فلاحی ریاست ہی اسلامی ریاست ہوگی، وہی پاکستان ہوگا۔ اہمیت ہے اس کی کہ قرارداد پاکستان کے لیے جو آزادی کے بعد پہلا قدم تھا وہ دستور ساز اسمبلی نے سر انجام دیا، اور اس کی منظوری سے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو قیام پاکستان کا مقصد حاصل ہو گیا تھا۔ اور قرارداد مقاصد جو ہے اس کو آج بھی پاکستان کی ہسٹری میں میگنا کارٹا کی حیثیت حاصل ہے، میگنا کارٹا کی، اور اس کو کہہ لیں کہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے۔ اس کو پاکستان کے تینوں دساتیر میں دیباچے کے طور پہ شامل کیا گیا، اور اس کے متعین کیے ہوئے
اسلامی اصولوں کو تمام دساتیر میں اپنایا گیا ہے اور قرارداد مقاصد کی منظوری سے مسلمانوں کے نمائندوں نے جمہوریت کے سنہری اصولوں کو اپنا لیا۔ اسلامی ریاست کو جغرافیائی، نسلی اور قومی حدود سے بلند کرتے ہوئے انسانی بنیادوں پہ تعمیر کرنے کا عزم کیا ہے۔ اور سب سے پہلے کیا ہے کہ اس کی ہم قرارداد مقاصد میں وزیر اعظم لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم ہیں، اور پہلی دستور ساز اسمبلی میں قرارداد مقاصد جو ہے وہ 12 مارچ 1949 کو منظور کر لی گئی۔ اس کے بعد کیا ہے کہ حاکمیت ہے، اسلامی اصول ہے۔ قرارداد مقاصد میں کیا ہے کہ ہم نے ٹوٹلی جو 35 کا کانسٹیٹیوشن تھا اس میں اسلامی اصولوں کو رکھا، اور باقی اسی کانسٹیٹیوشن کو ہم نے چینج کر کے اسی پہ نافذ کیا۔ اور اس کی اہمیت کیا ہے کہ اس کو آج بھی اس کانسٹیٹیوشن میں آج بھی 73-74 سال بعد بھی وہی حیثیت حاصل ہے جو اس کی 49 میں تھی، اور یہ دستور میں میگنا کارٹا ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ بنیادی اصول ہیں۔ قرارداد مقاصد کی منظوری کے بعد دستور ساز اسمبلی نے متعدد کمیٹیاں قائم کی تھی، جسے بیسک رائٹس اور بیسک پرنسپلز کی کمیٹی کہا جاتا تھا، اور اس کے سربراہ وزیر اعظم تھے۔ اور اس کمیٹی نے عبوری رپورٹ جو ہے وہ 28 ستمبر 1950 کو لیاقت علی خان کی سربراہی میں پیش کی تھی، اور نامکمل ہونے کی وجہ سے اس پر شدید رد عمل ہوا اور نظر ثانی کے لیے کہا گیا۔ چنانچہ دوسری رپورٹ جو ہے وہ 22 سپٹمبر 1952 کو خواجہ ناظم الدین کی سربراہی میں پیش ہوئی، اور اس رپورٹ میں ایک حصہ اسلامی اصولوں کے لیے مخصوص کیا گیا، جس میں کہا گیا تھا کہ قرارداد مقاصد کو آئین کے ابتدائیہ میں شامل کیا جائے گا۔ مسلمانوں کو انفرادی یا اجتماعی طور پہ قرآن و سنت کی تعلیم کے مطابق زندگیاں گزارنے کا موقع دیا جائے گا۔ اسلامی اصولوں کو مطابق رکھا جائے گا۔ قوانین کو ملکی معاشی جو پالیسی ہوگی اس میں دولت جو ہے وہ چند ہاتھوں میں ارتکاز کو روکا جائے گا، اس کو آگے چلایا جائے گا، چونکہ اسلام کا اصول یہی ہے کہ دولت کو روکا نہ جائے، اس کو آگے چلایا جائے۔ اور اگر معیشت کو بھی دیکھیں، اکنامکس کو بھی دیکھیں، تو یہی ہے کہ اگر دولت ہاتھوں میں چلتی رہتی ہے تو پھر معاشرے میں خوشحالی رہتی ہے، اور اگر وہی دولت ایک جگہ پہ سیو کر لی جائے تو پھر وہ معاشی لحاظ سے بھی وہ اور اسلامی لحاظ سے بھی وہ ترقی نہیں کر پائیں گی۔ شراب، جوے اور سود کو غیر قانونی قرار دیا گیا۔ وہ چیزیں جو اسلام میں حرام رکھی گئی ہیں ان کو ہمارے دستور میں اور اس ملک میں غیر قانونی رکھا گیا۔ کسانوں اور مزدوروں کو مناسب حقوق دیے گئے، چونکہ اسلام میں مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دینی چاہیے، اور اس لیے ان کے حقوق کا خیال رکھا گیا ہمارے دستور میں۔ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون بنایا جائے اور صرف سپریم کورٹ کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ فیصلہ کرے کہ کون سا قانون قرآن و سنت کے خلاف ہے، اور اس کے لیے بعد میں پھر شریعہ کورٹ بنے، اور نیکی کا حکم دینے اور بدی کو روکنے کے لیے ایک ادارہ قائم کیا گیا۔ اب یہ ہے بنیادی اصولوں کی جو کمیٹی تھی اس میں کیا کیا کام کیے گئے تھے کہ نیکی کا حکم دینا ہے، بدی سے روکنا ہے، قرآن و سنت کے اکارڈنگ کام کرنا ہے، اس کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا۔ سپریم کورٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اگر کوئی کام اس کے قرآن و سنت کے خلاف یا اسلام کے خلاف ہوتا ہے تو وہ اس اسٹیٹ میں کوئی ایسا کام نہیں ہونے دے گی۔ وہ چیزیں جو اسلام میں غیر قانونی ہیں، شراب، جوا اور سود وغیرہ، ان کو ختم کیا جائے گا۔ اس موجودہ جو قوانین ہیں، جو ہمارے لاز ہیں، ان کو اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالا جائے گا۔ اور بنیادی اصولوں کی کمیٹی جو ہے یہ 1950 کو پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی سربراہی میں پیش ہوئی تھی، اور دوسری رپورٹ جو ہے یہ پہلی رپورٹ تھی 50 میں، دوسری 52 میں، اس وقت جو ہے خواجہ ناظم الدین تھے اور ان کی سربراہی میں یہ پیش کی گئی تھی۔ آج کا ہمارا ٹاپک اتنا ہی ہے، بنیادی اصولوں کی کمیٹی اور قرارداد مقاصد کیا ہے، کیونکہ یہ وہ بیسک چیزیں ہیں جو ہم نے 35 کے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کر کے ہم نے اس ملک پہ نافذ کی تھی، کیونکہ اس ملک کو 9 سال بعد ایک اپنا دستور ملا تھا 56 میں جا کے، 47 سے 56 میں جا کے ہمیں اس ملک کو ایک ہم نے دستور دیا، اور چونکہ کسی بھی اسٹیٹ کو، نئے ملک کو اسٹیبل ہونے میں وقت لگتا ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح جیسے عظیم لیڈر اور لیاقت علی خان جیسے عظیم رہنماؤں کی زیر نگرانی یہ ملک بنا، اور اس میں پھر کام ہوا، اور بہت کم عرصے میں عظیم رہنماؤں نے اس ملک کو اسٹیبل کیا۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہی ہے۔ اللہ حافظ۔